السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل مشہور و معروف عالم دین، ان کے بیٹے عاصم جمیل سب سے چھوٹے بیٹے ان کے بتائے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بہت افسوسناک خبر ہے کہ وہ فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو شروع میں فوری طور پر جو خبر آئی اور ہر طرف اب اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل صاحب کو قتل کیا گیا۔ شروع میں یہ خبر آئی کہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، اس کو قتل قرار دیا گیا، لیکن اب کچھ چینلز یہ بات کر رہے ہیں ڈی ایس پی کو کوٹ کرتے ہوئے علاقے کے کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے۔ اب اس کے حوالے سے جیسے جیسے تفتیش کے مراحل ہوں گے یا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے پولیس کا موقف اور دیگر موقف سامنے آ سکیں گے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عاصم جمیل جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں مولانا طارق جمیل کے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کو قریبی جو طبی سینٹر تھا وہاں پر لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے، اور بہرحال پولیس ابھی تک یہی کہہ رہی ہے، شبہ ظاہر کر رہی ہے پولیس کہ جی انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مزید اس حوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں، لیکن نیو نیوز کا یہ کہنا ہے کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے۔ مولانا طارق جمیل کا بیٹا پراسرار طور پر گولی لگنے سے جاں بحق۔ میاں چنو معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا بیٹا پراسرار طور پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ڈی ایس پی میاں چنو سلیم مارتھ کا کہنا ہے کہ مولانا عاصم جمیل کے سینے پر گولی لگی، انہیں تشویشناک حالت میں تلمبہ رورل ہیلتھ سینٹر پہنچایا گیا لیکن جاں بر نہ ہو سکے۔ تلمبہ یہ آبائی علاقہ بتایا جاتا ہے طارق جمیل صاحب کا۔ ڈی ایس پی میاں چنو کا کہنا ہے کہ مولانا عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے، جبکہ دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں طرح کی خبریں اس وقت چل رہی ہیں اور سبھی لوگ اس پر بہت زیادہ دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ یعنی اگر صحافیوں کی بات کی جائے یا میڈیا یا دیگر مشہور شخصیات، وہ تو سبھی اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور بڑا دکھی ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب یہ خبر شیئر کی گئی ہے تو اس پر عجیب و غریب تانے دے رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم لوگ کتنے گر چکے ہیں کہ یہاں بھی اپنا یعنی ایک کہتے ہیں نا جی یہ تحریک انصاف کے لوگوں کی یہ سیاسی تربیت بڑی بری ہوئی ہے، یہ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، جناب یہ دہشت گرد ہیں اور اس طرح۔ اب آپ دیکھیے یہ احمد بڑائچ ہیں، یہ بہت زبردست ریسرچر ہیں اور بہت سے سینئر صحافی اور بڑے زبردست صحافی ان کو فالو کرتے ہیں ایکس ایپ پر، جس کو پہلے ٹویٹر کہتے تھے۔ اب انہوں نے جب یہ خبر شیئر کی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، عاصم جمیل کو، ان کے سینے پر گولی لگی ہے، مزید تحقیقات ہو رہی ہیں، پولیس بتا رہی ہے، تو نیچے جو کمنٹس ہیں اگر آپ ان میں جائیں تو نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت دکھ ہوا، سو ہارٹ ٹرنچنگ، محمد علی کہہ رہے ہیں ریئلی ہارٹ ٹرنچنگ، کہ دل دکھی ہو گیا، سب اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی ڈی ایس پی میاں چنو کہتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اور سینے پر گولی لگی ہے، یہ سب۔ لیکن اسی میں اگر میں نیچے گیا تو ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ لوگ کیا اس پر کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا جی یہ خودکشی ہے، کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک کوئی بنا ہوا ہے جناب، ایک ہینڈل بنا ہوا ہے کہ جو کہہ رہا ہے دعوت اصلاح برائے یوتھیالوجی، اور اس نے لکھا ہے یعنی ایک شیطان یوتھیا کم ہو گیا، لا حول ولا قوت۔ آپ سوچیں ذرا، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کے کھاتے میں جائے گا، یہ بد تہذیبی اور یہ بدتمیزی جو کیا اب دیکھیں نا، یہ ساری ان کی پوسٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ تحریک انصاف کے عمران خان کے خلاف ہیں، تو یہ اب مجھے بتائیے یہ کس کی تربیت ہے کہ ایسے وقت پہ بھی آپ دیکھیے کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی ذات کو یا تحریک انصاف کو کہ جی مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ کیوں عمران خان کے حوالے سے اچھی باتیں کرتے رہے، یا عمران خان صاحب نے کبھی بلایا تو دعا کیوں کرواتے رہے، یا دیگر باتیں۔ اور اب آپ دیکھیں بہت سے الزامات، ظاہر ہے جب بندہ مشہور ہوتا ہے تو اس پر الزامات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہی ہے کہ جناب پولیٹیکلی اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ جی عمران خان کے حق میں دعا کیوں کروا دی، یا ان کی ٹرانسمیشنز میں کیوں چلے گئے، چاہے وہ سیلاب زدگان کے لیے ہو یا دیگر لوگوں کے لیے، جی کیوں عمران خان کے حوالے سے کہا جی یہ جو باتیں کرتا ہے ریاست مدینہ کی کوئی اور نہیں کرتا۔ اس طرح بہت سی دفعہ طارق جمیل صاحب نے، مولانا طارق جمیل نے عمران خان کے حق میں باتیں کی ہیں، ان کے ساتھ نظر آئے اور
پھر اس وجہ سے ان کو تنقید کا بڑا نشانہ بنایا گیا. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی مولانا طارق جمیل تھے کہ جن کو شریف خاندان نے بھی بلایا تھا نماز جنازہ کے لیے. تو اس وقت تو طارق جمیل صاحب ٹھیک تھے. اب وہی طارق جمیل ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملے یا دیگر معاملات کے بزنس میں چلے گئے, اس پر بھی ان پر تنقید ہوتی رہی. پھر کبھی آیا اربوں روپے کے مالک ہیں, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی, کبھی ان کے اکاؤنٹ سے اتنا کچھ نکل آیا. جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کسی کو یہ نشانہ بنانا ایسے موقع پر کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. انسان کیا کہے, دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کی اب ہمارے ہاں باتیں کی جا رہی ہیں اور کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو لوگ اس حوالے سے بتا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس میں یہی ہے کہ پولیس ورژن یہ سامنے آیا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے اپنے سینے پر گولی ماری, اور ڈی ایس پی میاں چنو کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کی وجہ سامنے نہیں آئی. اب یہ پولیس کا ابھی تک موقف ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اب اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. پولیس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعض لوگ یہ ہیں کہتے ہیں میں ان کے علاقے سے ہوں اور یہ خودکشی کا واقعہ ہے. کچھ لوگ اس کو ابھی بھی قتل کہہ رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس علاقے سے ہوں, میں جانتا ہوں ان کو, اور یہ خودکشی ہے. اب وسیم بادامی جو طارق جمیل صاحب کے ساتھ بہت سے پروگرامز بھی کر چکے ہیں اور ذاتی طور پر ان سے مل چکے اور بڑی تعریف کرتے ہیں طارق جمیل صاحب کی, نہیں بڑا اچھا ان کا ایک آپس میں تعلق ہے. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے, وسیم بادامی نے, مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل فائرنگ سے جاں بحق, اور اس پر بڑا دکھ اور افسوس کا وسیم بادامی نے بھی اظہار کیا ہے. وسیم بادامی آپ جانتے ہیں RY پر رمضان ٹرانسمیشنز بھی کرتے ہیں, تو اس میں کئی دفعہ طارق جمیل صاحب دعا اور ویسے بھی پروگرامز میں کئی دفعہ کوئی اور معاملہ ہو تو ان کو وہ اپنے پروگرام میں ضرور لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت زیادہ اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. دیگر چینلز پر یہ خبر چل رہی ہے, پبلک نیوز بھی یہ کہہ رہا ہے, بریکنگ نیوز چلاتے ہوئے, میاں چنو معروف عالم دین شہرت یافتہ مولانا طارق جمیل کا بیٹا گولی لگنے سے جاں بحق, میاں چنو مولانا عاصم جمیل نے اپنے سینے پر گولی ماری. اچھا, یہ بھی ڈی ایس پی کو کوٹ کر رہے ہیں, ڈی ایس پی میاں چنو کو, اور میاں چنو میں مولانا عاصم جمیل کو تشویشناک حالت میں ترمبا رورل ہیلتھ سینٹر پہنچایا گیا. یعنی اس کا مطلب وہاں کوئی شاید قریب بڑا ہسپتال نہیں تھا, اور میاں چنو اسپتال میں مولانا عاصم جمیل دم توڑ گئے. اب یہ رورل ہیلتھ سینٹر کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے, وہاں پر شاید تھے. میاں چنو مولانا عاصم جمیل کی خودکشی کی وجہ سامنے نہیں آ سکی. ڈی ایس پی میاں چنو, یہ سب چینلز جو ہیں انہی کو کوٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ فواد حسین صاحب جو کہ پہلے تحریک انصاف میں ہوتے تھے, اب استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں, انہوں نے بھی اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہر طرف سے دکھ کا, افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور اب یہ اس وقت سب سے بڑی خبر بن چکی ہے. یقیناً ایک مشہور شخصیت, اور ان کے لیے بہت بڑا یہ صدمہ ہے. ان کے چھوٹے بیٹے ہیں عاصم جمیل جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, اور سب سے بڑی خبر اس وقت یہ بنی ہوئی ہے. ہر کوئی اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے. مغفرت کی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر عطا فرمائے. اللہ حافظ.